یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ انسان تعجب ہے، امام کہتے ہیں انسان کے اوپر کہ اپنے ظاہری خوراک کے لیے کتنا پریشان ہے، لیکن اپنی معنوی خوراک کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. اور آگے حدیث بڑھتی ہے، کہتے ہیں کہ ظاہری خوراک جو اس کے شکم کو ضرر دیتی ہے، اس سے کیسے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اور وہ خیالات، وہ خطورات، وہ چیزیں جو اس کی روح کے اندر نقصان کر رہی ہیں لیکن ان کو اپنے ذہن میں آ ہوتا ہے. نہیں، کتنا تعجب ہے کہ انسان فطورات کو، جو پست خیالات ہیں انسان کے، وہ ذہن کے اندر آ رہے ہیں، اس کو آنے دیتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان اسے کھانے والی، مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے کہ خدا نہ خواستہ مثلا سامنے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، بھائی دعوت ہے، نہیں، آپ کہتے نہیں بھائی ڈاکٹر نے منع کیا نہیں کھانا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، میرا اپنا نقصان دے. لیکن باتیں، گفتگویں، ارادے، سوچیں، نگاہیں، آوازیں جو سن رہا ہوں، یہ کتنا میری روح کو نقصان دے رہی ہیں، کیونکہ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں. اور اسی لیے آج جوان زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، خود بھی انسان مبتلا ہے بہت سارے مسائل میں کہ انسان سے ایک دم کوئی غلطی کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ انسان اتنا اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کہتا غلطی ہو گئی، خود انسان سوچ کے بیٹھے، اور غلطی کا تعلق ہو سکتا ہے اجتماعی، ہو سکتا ہے انفرادی ہو. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیر لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا معاملہ، پھر آپ سے ہو جاتا ہے. چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات باہر نکال دیں، چاہے اپنی ذہن سے کوئی چیز غلط سوچ لیں، یا خدا نہ خواستہ انسان کے ہاتھ سے کوئی غلط کام، گناہ ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے جو اپنا اسٹرکچر تھا اس کے اوپر آپ نے دنیا کی ساری چیزوں کو مرتب ہونے دیا. یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوں، کسی کی برائی ہو رہی ہو تو ہم روکتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے مطلب آپ مطمئن بھی نہیں ہو کہ مطلب کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ روکتے نہیں ہیں. آپ نہیں روکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. اگر آپ روک دیں اس بات کو وہیں پہ تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے آپ کے اوپر، لیکن آپ کی روح اس کے اثر کو لے لیتی ہے. روح بالکل ایک سفید کپڑا ہے عزیزان محترم. سمجھ لیں کہ جیسے روزہ ہے، روزے سے آپ اس کو بہت آرام سے ریزمبل کر سکتے ہیں. صبح آپ اٹھے، آپ نے سحری کی، آپ نے نیت کی، آپ نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی. اب روزہ ایک سفید کپڑا ہے جو آپ سارا دن لے کے گھوم رہے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کی، جھوٹ بولا، تہمت لگائی، غیبت کی، بہت ہنسی مذاق کوئی حد درجے سے باہر کر لیا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز سن لی، کوئی دیکھ لی، اب اس سفید کپڑے پہ دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ دھبے جو ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، ظاہر ہے کہ میں تو خود اتنا پاک صاف نہیں ہوں، لیکن روزے کی حالت ایسی ہے کہ ہلکے ہلکے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتا ہے. یہ جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان دھبوں کی وجہ سے ہے وہ جو لگ رہے ہیں روح کے اوپر، کہ میں کیوں نہیں کھینچا چل رہا عبادت کی طرف، میری نماز میں حالت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ بھائی مطلب روزے میں ہوں نا، میں تو مطلب میں نے بھوکا پیاسا رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی پروردگار، اگر حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حدیثیں بہت ساری ہیں. روزے دار کے لیے جو چیزیں خدا متعال نے کہا کہ میں روزے دار کو کیا عطا کرتا ہوں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے معراج میں کہ جو روزے دار ہوتا ہے میں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں.
حکمت قرآن میں بھی آپ سورہ لقمان کے دیکھیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں. حکمت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بھوک اور پیاس اور اپنی زبان اپنی نگاہ سب پر قابو کر رہے ہیں. جب آپ اس پر کنٹرول کریں گے تو خود بخود حکمت عطا ہو رہی ہے انسان کو. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص 40 دن خاموش رہے، یعنی خاموش سے بھی نہیں بالکل، یعنی فضول گفتگو اور ہر چیز سے پرہیز کرے، اور خاص طور پہ عرفہ کے لیے جو 40 دن تھے وہ ذکات سے شروع ہوتے تھے اور ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید قربان تک. یہ جو 40 دن ہیں یہ عرفہ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائن ہے. وہ اس کے اندر اتنا کیوں کہ یہ وہ 40 دن ہے جس پر حضرت موسیٰ غیبت پر گئے تھے. کہ جب ہم قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ کو وہ 10 دن بڑھا لیے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن بڑھا دیے تھے. یہ وہ 40 دن ہے. عرفہ اس 40 دنوں میں کہتے ہیں اپنی زبان پر، اپنی نگاہوں پر، اپنی سوچوں پر قابو. یہ وہ 40 دن ہے جو حکمت عطا کر سکتے ہیں انسان کو اگر انسان کنٹرول کرے. ماہ رمضان 30 دن ہے ہمارے پاس عزیزان محترم. خداوند متعال فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو کہ روزے دار کو خدا حکمت عطا کرتا ہے. اور حکمت جو ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے، حکمت جو ہے وہ معرفت، حکمت کی جو وراثت ہے وہ معرفت ہے، اسے معرفت عطا ہوتی ہے. پھر معرفت کی جو وراثت ہے اسے یقین عطا ہوتا ہے. کیا میرا روزہ ایسا ہے کہ میں اپنے آپ سے خدا نخواستہ گستاخی نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میرا روزہ، داڑھی سفید، بال سفید ہو گئے بقول ایک رائٹر کے، کہ ان چند سالوں میں دل کی سیاہی سفید ہوئی نہ ہوئی مگر داڑھی کی سیاہی جو ہے وہ سفید ہو گئی. دل نہیں پتا کہ آیا صاف ہوا یا نہیں ہوا. میں نے اتنے عرصے میں کوئی ایسا روزہ جو میرے لیے حکمت کے دروازے کھول رہا ہو، معرفت کھول رہا ہو، نہیں ہے. میں تو نہیں دیکھتا اپنے آپ کو، خدا نخواستہ آپ سے نہیں کہا، میں نہیں دیکھتا اس سے آنے محترم اپنے آپ. میری وہی نماز ہے، ماہ رمضان کی نماز وہی نماز ہے، وہی دنیا. وہی نماز سے پہلے کیا ہے، نماز کے بعد کیا ہے، نماز کے اندر بھی وہی ہے. نہ میرے پاس وہ سجدہ مل پایا مجھے ابھی تک کہ میں اس سجدے میں خدا کی بارگاہ میں اس دسترخوان کو سمیٹ سکوں شب کی تاریکی میں. کھانے پر میرا پینے پر بہت زور ہے کہ میں یہاں افطاری کر لوں، یہ کھانا کھا لوں، یہ سحری ہو جائے. اچھی بات بھی، کھانا کھانا منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کر رہا، آپ دوسروں کو بھی افطار کرائیں. لیکن میرا پوری ڈرائیو، پوری سب کچھ، آج ادھر جانا ہے، کل ادھر جانا ہے، آج ادھر ہے، آج ادھر ہے، میں اس پر تو میں بہت زیادہ اسٹینڈرڈائز بھی ہوں. میرا شیڈیول بھی بنا ہوا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میں وہاں ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں یہاں ہوں. لیکن کتنا میں اپنی طرف متوجہ ہوں اس مہینے میں. کب میں نے شب کی تاریکی میں تنہائی میں بیٹھ کر کوئی دعا ابو حمزہ عثمانی کی 2-4 لائنیں پڑھ لی، کہیں گئی کہ دعا شروع ہی ایسے ہوتی ہے، عجیب دعا ہے کہ پروردگار مجھے عذاب سے ادب مت سکھا، یعنی مجھے سزا دے کے ادب مت سکھا پروردگار، مجھے ویسے ہی تو ادب عطا کر دے. عزیزان محترم، جب تک میں حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، حکمت روزے دار کی وراثت ہے. حکمت پروردگار نے اپنے بہترین بندوں کو حکمت عطا کی ہے. آج جو آپ دیکھتے ہیں اولیاء خدا، عرفاء، علماء کہ جب ہمیں بھی جتنی توفیق ہوئی ہے جن اساتید سے، وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بولتے رہیں اور تھکتے ہی نہیں ہم. یعنی آپ بولیں کہ صبح بھی درس ہے، شام کو بھی ان کا درس ہے، ہم اچھا وہ بول کو اپنے گھر سے تو رہ نہیں ہے، وہ کالا امام صادق کی تشریح کر رہے ہیں، یا کالا امام علی کی تشریح کر رہے ہیں، یا کالا رسول اللہ کی تشریح کر رہے ہیں. اپنا تو ان کا کچھ نہیں ہے، یا دعاؤں کی شرح ہے یا صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے. ہمارے استاد آقا تحریری حفظ اللہ کئی سال، ہم خود درس میں کئی سال تو دعائے مقارب الاخلاق کی شرح کرتے رہے، کئی سال. اور میرے خیال میں کیا 13 سال تو مجھے بھی حوضے میں ہو گئے. اس سے پہلے سے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی شرح چل رہی ہے اور ابھی وہ 45ویں دعا پہ پہنچے. کہاں سے آ رہا ہے سب؟ کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟
نہ کوئی چیز ریپیٹڈ ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ بولیں کہ میرے مطلب کی نہیں ہے، نہیں، سب کیوں؟ کیونکہ حکمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عطا ہو رہا ہے۔ اہل بیت نے عطا تو اہل بیت نے کرنا ہے، اور کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، علم تو ہے ہی نہیں کے پاس، اور کس کے پاس؟ ملا صدرہ جس کو تبعید کر دیا تھا اس وقت کہک کے پاس، قم سے 70 کلومیٹر، بہت بڑا فلاسفر ہے، سیرت المتعلین، حکمت المتعلیہ جو اس کا فلسفہ ہے، اسی پر ابھی سارے فلاسفر کی بحث ہے، اسی پر ہے۔ اس نے سارے فلسفوں کو اور عرفان کو کمبائن کر کر جو حکمت متعلیہ عطا کیا، اسفار اربع۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل پڑتی تھی کہک میں، اور اس ٹائم گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، خچر گھوڑے، 70 کلومیٹر طبیعت تھا، جلا وطن تھا، تو کہتا ہے مجھے جب بھی کوئی فلسفی مسئلہ پھنستا تھا تو میں وہاں سے قم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا اور حرم کی زیارت کر کر اپنے مسئلے کے حل کو لے کر چلا جاتا تھا۔ یہ حکمت انہی کے پاس، ڈر یہی ہے، لیکن ہم اپنے اندر اس ظرفیت کو ایجاد کریں عزیزان محترم۔